أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو سورہ حجرات کی تفسیر میں چل رہی ہے اور ہم نے شروع میں ابتدا میں 2 درس جو پڑھے ہیں وہ اس میں بیان کیا ہے کہ سورہ حجرات یعنی 7 قسموں پر، یعنی یہ کہا جائے کہ 7 قسموں پر منقسم ہے. یعنی اس کے پہلے حصے میں یہ بیان کیا گیا، دوسرے حصے میں یہ بیان کیا گیا، تیسرے حصے میں یہ بیان کیا گیا. اس طرح 7 حصے اور ان میں کون سے حصے میں کیا بیان کیا گیا وہ ہم نے 7 حصے 7 بخش اس کے بیان کیے. آج ہم سورہ حجرات کی تلاوت کی فضیلت کو پڑھتے ہیں. سورہ حجرات کی تلاوت کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا اجر و ثواب ہے اس کا، سورہ حجرات کی تلاوت کا کیا اجر و ثواب ہے یا کیا اہمیت ہے، آج ہم اس کو پڑھتے ہیں. اس سورہ کی فضیلت یہ سمجھیے کہ در فضیلت تلاوت ان سورہ امین بس کہ در حدیث پیغمبر گرامی یہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم می خوانین، یعنی سورہ کی فضیلت میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وارد ہوا ہے، یعنی روایات میں آیا ہے. اس طرح منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ کی فضیلت میں یا اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت میں اس طرح فرماتے ہیں: من قرأ سورة الحجرات أعطى من الأجر 10 حسنات بعدد من أطاع الله ومن عصاه. جو شخص سورہ حجرات کی تلاوت کرے، جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اسے ان تمام افراد کے برابر، اللہ عز و جل اس شخص کو، جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے، اللہ عز و جل اس شخص کو ان تمام افراد کے برابر یا ان تمام افراد کی تعداد کے برابر جنہوں نے خدا کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی کی ہے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 نیکیاں دے گا ان تمام افراد کے برابر کہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت یا نافرمانی کی ہے، اسے 10 نیکیاں اللہ عز و جل عطا فرمائے گا. ادر حدیث دیگری از امام صادق علیہ السلام آمده است. اور ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے آیا ہے، یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا ہے: من قرأ سورة الحجرات فی کل لیلہ او فی کل یوم کان من زبار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام علیہ السلام یعنی امام صادق علیہ السلام اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں فرماتے ہیں کہ جو شخص یا جس شخص نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا تو گویا چاہے وہ دن میں پڑھے، یعنی من قرأ جو پڑھے اس سورہ مبارکہ کو، یعنی سورہ حجرات کو ہر رات یا ہر دن، کانا من زبار محمد، تو ایسا ہے یعنی وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی زائرین میں سے ہوگا. یعنی جو شخص سورہ حجرات کو ہر رات یا ہر دن پڑھے وہ زائرین محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے ہوگا. یعنی گویا وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے یعنی اس کا شمار کس قدر عظمت ہے سورہ مبارکہ کی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومن کی یہ تمنا ہے کہ وہ نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یعنی زیارت کرے. اور جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا تو وہ شخص گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زائرین میں سے ہوگا. جو تلاوت کرے سورہ مبارکہ کی ہر روز اور یا ہر دن، فی کل لیلۃ او فی کل یوم، ہر رات یا ہر دن جو ایسا کرے گا گویا وہ ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں. بدہی است ان ہمیں حسنات بعدد امتحان معاصیان در صورت است کہ اعمال حریہ گزین دورا کہ در آیات این سوره منعکس است دقیقا در نظر بگیرد و در اون بندشد مسیر خود را بر اول منطبق و از دومی جدا سازد. بله کہنے یہ بات واضح ہے، یہ بات واضح ہے کہ تمام حسنات کہ جو بتائے گئے ہیں کہ اطاعت کرنے والوں اور معصیت کرنے والوں کے 10 برابر ہے. مثلا تمام کے تمام حسنات، یہ تمام کے تمام اجر کے اعمال حریہ عظیم دوہرا، یہ کس کے لیے ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں ان باتوں کو، ان اعمال کو یعنی عمل میں لائے، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کے اعمال کو جو سورہ میں منعکس ہوئے ہیں دقت کے ساتھ نظر میں رکھے. یعنی جن کاموں سے، جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکے، اور جن کا حکم دیا گیا ہے ان کو انجام دے. یعنی دونوں کو دقت میں رکھے، نظر میں رکھے، دونوں پر غور و خوض کرے، اور دونوں کو یعنی اس طرح کہا جائے کہ جس کو کرنے کو کہا گیا ہے اسے کرنے کے عمل میں لائے، اسے عمل میں لائے، انجام دے، اور جس سے منع کیا گیا اسے رک جائے. تو یعنی کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ تلاوت، صرف تلاوت کافی نہیں ہے بلکہ عمل میں لائے. تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر غور و خوض کرے، دقت کرے، اور دقت نظری کے ساتھ اس پر عمل کرے، اور ان میں غور و فکر کر کے اور اپنے راہ عمل کو اول پر منطبق اور دوسرے جدا کرے. یعنی اول پر منطبق یعنی جو کام حسنات ہیں ان کو بجا لائے، بھلے، اور جو بدیاں ہیں، برائیاں ہیں ان سے پرہیز کرے. مسیر خدرہ برابر منطبق یعنی اور اپنے مسیر کو یعنی اپنے اعمال کو برابر منطبق اول پر منطبق کرے، بعض دبونی اور دوسرے سے جدا سازاد، اپنے آپ کو بچائے. پنیز نائل شدن بزیارت شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرع بر این است که آدابی را که در این سوره در رابطه با شخص او آمده و عملا به کار گیرد، چرا که تلاوت ہمیں جا مقدمہ عمل است. اور اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یا ہونا، ان کی زیارت کا شرف حاصل کرنا کہ جو آداب اس سورے میں آئے ہیں، جو آداب اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، در رابطہ و شخص کو آمدے عملاً برکار گیرا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بارے میں آئے ہیں ان پر عمل کرے، جو بیانات آئے ہیں، جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرے. چنانچہ تلاوت ہمیں جا مقدمہ عمل ہے، کیونکہ تلاوت تو ہر مقام پر عمل کرنے کے لیے مقدمہ اور تمہید ہے، مقدمہ ہے. تو جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں
اس پر عمل کرے. نتیجہ القول یہی ہے یہاں تک اس میں آج کا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کروں یا نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کروں، تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں زیارت کا شرف حاصل کروں تو اسے چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کے مضامین جو اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے ان پر دقت نظری کرے، دقت نظری سے ان کو دیکھے اور پڑھے اور غور و خوض کرے، اور پھر اپنے یعنی سورہ مبارکہ کی تلاوت کو عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرے، اور جن چیزوں کو بتایا گیا ہے ان پر عمل کرے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جائے، باز رہے، دور رہے، ان کو انجام نہ دے. ایسا شخص جو شخص عملی اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کے بتائے ہوئے قوانین اور دساتیر پر عمل کرے گا تو وہ شخص ان لوگوں کے ساتھ یا ایسا ہوگا ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، یہ زیارت کریں گے. صحیح. اور پہلی شرط یہی ہے کہ تلاوت کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے. جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو عملی جامہ پہنائے، اپنے عمل میں ڈھالے، اور جو قوانین اور دساتیر قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، بتائے ہیں، بیان کیے ہیں، ان پر عمل کرے. خیر، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ سورہ مبارکہ کے بارے میں کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.